سورہ شورى 42 کی 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو اپنے امر سے، اور تو ادراک نہیں رکھتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اس روح کو نور روشنی بنا دیا، اس کے ساتھ جو ہم اپنے بندے کو نوکروں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک تو بشر ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ایک بشر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اسی بشر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بشر کی طرف وحی کی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ بشر کی طرف، اور روح ہمارے امر سے۔ اب آپ کہیں گے روح کیا ہے؟ دیکھیے جب میں اب روح سمجھ لیں آپ، جب میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں، تو ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں یا بلوچی میں یا سندھی میں، جو ان کی زبان آپ بولتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم جس معاشرے سے جس بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، اور جب زبان ہم بات چیت کر رہا ہوتے ہیں تو ہمارا بحث ہو جاتی ہے لفظ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتانے چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہماری آرگیومنٹ ہوتی ہے بیکاز کہ مقصد ہم کہہ کچھ رہے، مقصد کچھ اور ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی آیت کہہ کچھ رہی ہے، اس کا مقصد کچھ اور نکال لیا، اس کے الفاظ کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد کچھ اور نہیں، یعنی یہاں پر مقصد یہ ہے اللہ کا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی جان، جو اس کی روح ہے، اب میں نے آپ کو 19 نبیوں سے کتاب دکھا دی، لکھا ہوا ہے، تو مقصد کوئی اور کیوں جائے؟ کہہ لیں بھائی تورات دی تھی ان کو، انجیل دی تھی ان کو، زبور دی تھی، 4 کتابیں، کہاں لکھا ہے 4 کتابیں؟ 4 لفظ ہی نہیں پوری کتاب میں، 4 لفظ کے ساتھ کتابیں نازل کی، یہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ بچپن میں ہم اسکولوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے، تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، فرقان کا ذکر ہے، برہان کا ذکر ہے، سلطان کا ذکر ہے، حکمت کا ذکر ہے، نور کا ذکر ہے، مگر لفظ 4 کتابیں نازل کی، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اب مطلب کہہ لیں یہاں مطلب یہ ہے، یہاں مطلب یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں، اس سے کنفیوژن ہو رہا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کی روح جو ہے، تو جو روح ہوتی ہے، یقین کر لیں اللہ نے پورے قرآن مجید میں ارواح استعمال نہیں کیا، یعنی روح کی جمع ہوتی ہے ارواح، روح واحد ہے، ایک ہے وہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی بات میں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پہ اس قرآن پہ وہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں ضرور تم اختلاف پاؤ گے۔ تو اللہ جو ہے اس کی کتاب اور اس کی روح جو انڈرسٹینڈنگ ایسنس ہے، جو بات کا اصل مقصد ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو وہ یہاں کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو ہمارے امر سے، ہمارے آرڈر سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو کیا ادراک رکھتا تھا کتاب کیا ایمان کیا ہے؟ کسی بھی بشر کی طرف اگر اللہ کی آیت کی روح آ جائے گی، اس کی اسپرٹ آ جائے گی، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی، اس کی ایسنس آ جائے گی، تو پتہ چلے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا لانا ہے اس نے۔ اگر اس کے پاس روح ہی نہیں آ رہی، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں آ رہی، تو اس کو کتاب ہی نہیں پتہ چل رہی۔ اور پھر جب روح آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور اس روح کو ہم بنا دیتے ہیں روشنی، نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور پھر ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور وہ بشر جس کو اللہ روح دے دے، وہ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ جس کے پاس آیت کی روح ہوگی، آیت کی اسپرٹ ہوگی، وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے، کیونکہ اس کو اس کی اصل پتہ چل گئی، آیات کی اس کی اصل اس کو پتہ چل گیا کہ ہے کیا، یہ مقصد کیا ہے اللہ کی آیت کی بات کا، کیونکہ وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر رہا، اس کے الفاظ کو گھما پھرا نہیں رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟